السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 51 تا 54 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بنی اسرائیل کا بچڑے کو معبود بنانا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے اس احسان کو بھی یاد کرو جب تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا جس وقت موسیٰ علیہ السلام اس میعاد مقررہ کے لیے گئے تھے جو اللہ تعالی نے ان کے لیے مقرر فرما دی تھی، اور وہ میعاد مقررہ 40 رات تھی جس کا ذکر سورہ اعراف کی اس آیت میں ہے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی کہ وہ اتنی راتیں کوہ طور پر گزارے اور 10 راتیں مزید ملا کر اسے پورا کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ اس سے ذو القعدہ کا پورا مہینہ اور 10 راتیں ذو الحجہ کی مراد ہیں، اور یہ فرعون سے انہیں خلاصی عطا فرمانے اور سمندر سے پار کرا دینے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور فرمان الہی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی، میں الکتاب سے مراد تورات ہے، والفرقان، اور فرقان سے مراد وہ شے ہے جس سے حق و باطل اور ہدایت و ضلالت میں فرق کیا جا سکے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ بھی سمندر سے باہر نکلنے کے بعد کی بات ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے، نیز درج ذیل آیت کریمہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور بے شک ہم نے فرعونیوں سمیت پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التواب الرحیم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، لہٰذا اب تم اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ پھر اللہ نے تم پر توجہ کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کی صورت میں بنی اسرائیل کی توبہ۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا کر جس نہایت سنگین جرم کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالی نے ان کے اس جرم کی توبہ کس طرح قبول فرمائی۔ حسن بصری ارشاد باری تعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان سے اس وقت فرمایا تھا جب ان کے دلوں میں احساس پیدا ہوا کہ بچڑے کی عبادت کر کے وہ سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یا قومی انکم ظلمتم
انفسکم باتخاذکم العجلا، اے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ ابو العالیہ سعید بن جبیر اور ربی بن انس رحمہ اللہ علیہ فتوبوا الی بارئکم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں الی خالقکم کہ تم اپنے خالق کے آگے توبہ کرو، الی بارئکم کے الفاظ سے در حقیقت ان کے سنگین جرم سے متنبع بھی کیا جا رہا ہے، یعنی اس ذات گرامی کے آگے توبہ کرو کہ تمہارا خالق تو وہ ہے مگر تم نے اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت شروع کر دی۔ امام نسائی، ابن جریر اور ابن ابو حاتم رحمہ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی توبہ کی صورت یہ تھی کہ ان میں سے ہر شخص اپنے سامنے آنے والے انسان کو تلوار سے قتل کر دے، خواہ وہ اس کا باپ ہو یا بیٹا، اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ وہ کس کو قتل کر رہا ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی توبہ کر لی جو موسیٰ و ہارون سے تو مخفی رہے تھے مگر اللہ تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا علم تھا۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور وہ کام کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیا اور قتل ہونے والوں کو بھی۔ ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا تو وہ بیٹھ گئے، اور جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا تھا وہ ہاتھوں میں خنجر پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت زبردست اندھیرا چھا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب اندھیرا چھٹ گیا تو معلوم ہوا کہ 70,000 انسان قتل ہو گئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالی نے قتل ہونے والوں کی بھی توبہ قبول فرما لی اور جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔